بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، کتاب الاقرار کا بیان چل رہا تھا۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ہے وَلَوْ أَقَرَّ بِالْحَمْلِ صَحَّ وَحُمِلَ عَلَى الْوَصِيَّةِ مِنْ غَيْرِهِ أي يحمل هذا الإقرار على أن رجلا أوصى بالحمل لرجل ومات الموصي فالآن يقر وارثه بأنه للموصى له، وكذا له إن بين المقر سببا صالحا كالإرث والوصية. أي يصح الإقرار للحمل إن بين المقر سببا صالحا كالإرث والوصية، فإن الوصية للحمل تصح والحمل يرث وإن لم يبين سببا صالحا، كما لو بين الهبة أو قال اشتريت له، لا يصح. وإنما لا يحتاج إلى ذكر السبب الصالح في الإقرار بالحمل، لأن الوصية متعينة هناك بخلاف الإقرار للحمل، فإن الأسباب متعارضة كالإرث والوصية. فإن ولدت حيا لأقل من نصف حول أي من وقت الإقرار فله ما أقر، وإن ولدت حيين فله ما، وإن ولدت ميتا فللموصي والمورث، لأنه إذا بين السبب وقال إن فلانا أوصى بهذا الحمل أو إن فلانا مات وتركه ميراثا له، فيكون هذا إقرار بملك الموصي أو المورث فينقسم بين ورثتهما. وإن فسر ببيع أو إقراض أو أبهم الإقرار لغى. هذا عند أبي يوسف رحمه الله، وعند محمد رحمه الله يصح الإقرار ويحمل على السبب الصالح. وإن أقر بشرط الخيار لفلان علي 1000 درهم على أني بالخيار فيه 3 أيام، صح وبطل شرطه، لأن الخيار للفصل والإقرار لا يحتمله. ومن المسائل الكثيرة الوقوع أنه لو أقر ثم ادعى أنه كاذب في الإقرار، فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله لا يلتفت إلى قوله، لكن يفتى على قول أبي يوسف رحمه الله إن المقر له يحلف أن المقر لم يكن كاذبا. وكذا لو ادعى وارث المقر فعند البعض لا يلتفت إلى قوله، لأن حق الوراثة لم يكن ثابتا في زمان الإقرار، والأصح التحليل، لأن الورثة ادعوا أمرا لو أقر به المقر له يلزمه، وإن أنكر يستحلف. وإن كانت دعوى على ورثة المقر له فاليمين عليهم بالعلم ألا نعلم أنه كاذبا. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ حمل کا کسی کے لیے اقرار کرنا، یعنی یہ کہنا کہ یہ جو بکری کا بچہ اس کے پیٹ کے اندر ہے یا باندی کو جو حمل ٹھہرا ہے، اس سے پیدا ہونے والا بچہ یا بچی یہ فلاں شخص کی ہے، یعنی فلاں شخص کو دینی ہے۔ اس صورت کو درست قرار دینے کے لیے صورت یہ قائم کی جائے گی کہ اس حمل کا جو مالک تھا اس نے وصیت کی تھی کہ یہ بکری کا بچہ یا یہ جو باندی ہے اس سے پیدا ہونے والا بچہ فلاں شخص کو دے دیا جائے، اور وہ وصیت کرنے کے بعد مر گیا۔ اب اس کے مرنے کے بعد اس کا جو وارث ہے وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ موصی لہو کو یہ اقرار والی چیز دے دی جائے، اس لیے کہ موصی جو مر چکا ہے اس نے یہ حمل فلاں شخص کے نام کیا تھا یا فلاں شخص کا کہا تھا کہ اس کو دینا ہے۔ عبارت دیکھیے، وَلَوْ أَقَرَّ بِالْحَمْلِ، اگر کوئی شخص حمل کا اقرار کرتا ہے کہ یہ حمل فلاں شخص کا ہے، صح تو اس کا یہ اقرار کرنا درست ہے۔ وَحُمِلَ عَلَى الْوَصِيَّةِ مِنْ غَيْرِهِ، اور اس صورت کو درست قرار دینے کے لیے جو صورت قائم کی جائے گی وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ وصیت کی گئی ہے کسی شخص کی طرف سے کسی کے لیے۔ أَيْ يُحْمَلُ هَذَا الْإِقْرَارُ، اس اقرار کا محمل یہ ہوگا علی ان رجلا کہ ایک شخص نے اوصا وصیت کی بالحمل حمل کی، چاہے وہ بکری کا ہے یا باندی کا ہے، لرجل کسی شخص کے لیے، ومات الموصی اور یہ وصیت کرنے والا مر گیا، فالآن یقر وارثه ابھی اس کا جو وارث ہے وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے بأنه للموصى له کہ یہ موصى له یعنی جس کے لیے اس اقرار کو طے کیا گیا تھا، جس کے نام کیا گیا تھا، اس کو دے دیا جائے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ حمل کے لیے اقرار کرنا۔ پہلے تھا کہ حمل کا اقرار کرنا کہ یہ حمل فلاں شخص کا ہے، اب یہ ہے کہ جو حمل ہے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کے لیے یہ اقرار کرنا کہ یہ چیز اس کی ہے۔ تو اس کے اندر 3 صورتیں قائم ہوگی۔
کہ جو بچے کے حق میں اقرار کیا جا رہا ہے وہ ایسی چیز کا اقرار ہے جس کے حاصل ہونے کی یا حاصل کرنے کا جو سبب ہے وہ درست ہے، اس حمل کے مناسب ہے، موافق ہے، ملائم ہے۔ اور دو صورتیں جو دیگر ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ جس سبب کا ذکر کر رہا ہے وہ سبب اس حمل کے مناسب نہیں ہے، یعنی اس سے وہ صادر نہیں ہو سکتا، یا پھر نہ وہ سبب صالح بیان کر رہا ہے اور نہ ہی سبب غیر صالح بیان کر رہا ہے، مطلقاً کہہ رہا ہے کہ یہ چیز حمل کی ہے، یہ پیٹ کے اندر موجودہ بچے کی ہے۔ اب ان تینوں صورتوں کے احکام بھی مختلف ہیں، عبارت پڑھ کے ان تینوں صورتوں کے جو احکام ہیں ان کو سمجھتے ہیں۔ وَكَذَا لَهُ، اور ایسے ہی درست ہے حمل کے لیے اقرار کرنا، ان بین المقر سببا صالحا، اس صورت میں جب اقرار کرنے والے نے سبب صالح کو ذکر کیا، یعنی اقرار جس چیز کا کر رہا ہے اس کے ساتھ جو سبب بیان کر رہا ہے وہ درست ہے، جیسے کالارث والوصیہ، یہ کہنا کہ یہ چیز اس حمل کی ہے اور اس کو بطور وراثت حاصل ہوئی ہے، یا فلاں شخص یہ وصیت کر کے گیا تھا کہ اس حمل کو یہ چیز دی جائے۔ تو وراثت اور وصیت جیسے اگر اسباب ذکر کرتا ہے جو ایک حمل کے مناسب ہے، ملائم ہے، حمل کے ساتھ اس مسئلے کی صورت قائم ہو سکتی ہے، تو اس صورت کے اندر اقرار کرنا درست ہوگا۔ وضاحت دیکھیے، یصح الاقرار للحمل، حمل کے لیے اقرار کرنا درست ہے، ان بین المقر سببا صالحا، شرط یہ ہے کہ اقرار کرنے والا وہ سبب صالح بیان کرے، کالارث والوصیہ، جیسے وراثت اور وصیت کا کہنا، فإن الوصیۃ للحمل تصح، حمل کے بارے میں وصیت کی جا سکتی ہے، والحمل یرث، اور حمل وارث بھی بنتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر اقرار کرنے والا جس چیز کا اقرار کر رہا ہے اس کی نسبت حمل کی طرف سبب صالح کے ساتھ کرتا ہے، جیسے وراثت ہے یا وصیت ہے، تو یہ درست ہوگا اقرار، تو اس حمل کی ملکیت ہی اس کو شمار کیا جائے گا۔ وَإِن لَمْ يُبَيِّن سَبَبًا صَالِحًا، اگر اس نے سبب صالح یعنی درست سبب بیان نہ کیا، كَمَا لَوْ بَيَّنَ الْهِبَةَ، جیسے وہ کہتا ہے کہ ہبہ ہے، مثلا یہ کہنا کہ یہ جو کپڑا میرے پاس ہے یہ میں نے اس حمل کو ہبہ کیا ہے اس لیے یہ اس کی ملک ہے، او قال، یا اس نے کہا اشتریت لہ، میں نے اس حمل کے لیے یہ چیز خریدی ہے، لا یصح، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہبہ اور شراء، خرید و فروخت کے معاملات یہ حمل کے لیے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ایک اعتراض کا جواب ہے، اعتراض یہ ہے کہ سابقہ جو مسئلہ گزرا ہے جس کے اندر حمل کے لیے اقرار کیا جاتا ہے اس کے اندر تو آپ نے یہ قیودات نہیں لگائی کہ سبب صالح ہونا چاہیے، سبب غیر صالح ہونا چاہیے، کوئی تفصیلات وہاں پر نہیں تھی۔ جب حمل کے لیے اقرار کیا جا رہا ہے، اس کے حق میں اقرار کیا جا رہا ہے، تو اس صورت کے اندر قیودات لگانے کی وجہ کیا ہے؟ لا يحتاج الى ذکر السبب الصالح في الاقرار بالحمل، کہ جب حمل کا اقرار کیا گیا تھا کہ یہ فلاں کا ہے یا فلاں کے لیے ہے، تو اس صورت کے اندر تو سبب صالح کو ذکر کرنے کی حاجت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں پر ایک ہی صورت قائم ہو سکتی تھی اور وہ تھی لأن الوصیۃ متعینۃ ہناک، وہاں پر وصیت کے علاوہ کوئی اور صورت قائم ہی نہیں ہو سکتی، وہاں پر کوئی مزاحم ہی نہیں ہے، ایک ہی چیز طے ہے، تو اس لیے وہاں پر قیودات کی ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ بخلاف الاقرار للحمل، برخلاف حمل کے لیے اقرار کرنا، اس کے حق میں اقرار کرنا، فإن الاسباب متعارضۃ، اس صورت کے اندر تو متعارض مختلف اسباب موجود ہیں، وراثت ہے، وصیت ہے، شراء ہے، ہبہ ہے، بہت سارے ایسے امور ہیں، اس لیے ان امور کے اندر جو سبب صالح تھا، جو درست اسباب تھے، ان کو درست قرار دیا گیا، الارث والوصیت، جیسے وراثت اور وصیت۔ یہاں تک مصنف رحمہ اللہ نے دو صورتیں ذکر کی ہیں، ایک صورت جس کے اندر سبب صالح اور ایک جس میں سبب صالح نہ ہو، تیسری جو صورت ہے جس کے اندر نہ سبب صالح کا ذکر ہے نہ غیر صالح کا، اس کا بیان آگے انشاءاللہ آ رہا ہے۔ فَإِن وَلَدَتْ حَيًّا، اگر وہ باندی ایک زندہ بچہ جنتی ہے، لِيَقَلَّ مِن نِصْفِ حَوْلٍ، 6 ماہ سے کم مدت میں، یعنی اقرار کے بعد 6 ماہ گزرنے سے پہلے وہ بچہ جن دیتی ہے، فَلَهُ مَا أَقَرَّ، تو اس بچے کو وہ دے دیا جائے گا جس کا اس کے لیے اقرار کیا گیا تھا۔ وَإِن وَلَدَتْ حَيَّيْنِ، اگر 2 زندہ بچے جن دیتی ہے، فَلَهُمَا، تو دونوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَإِن وَلَدَتْ مَيِّتًا فَلِلْمُوصِي وَالْمُورِثِ، اگر بچہ زندہ نہیں پیدا ہوا، مردہ پیدا ہوا، تو اس صورت کے اندر وہ چیز واپس موصی کی ملک میں داخل ہو جائے گی
اور اگر وراثت ہے تو مورث کی ملک کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے سبب کو بیان کر دیا، لأنه إذا بين السبب، جب اس نے سبب کو بیان کر دیا، وقال اور کہا ان فلانا اوصى بهذا الحمل، فلاں شخص نے اس حمل کے حق میں یہ وصیت کی تھی، او ان فلانا مات وتركه میراثا له، یا فلاں شخص مر گیا اور اس نے یہ چیز بطور میراث اس حمل کے لیے چھوڑی تھی، فيكون هذا اقرار بملك الموصي بالمورث، تو یہ کہنا کہ فلاں شخص نے بطور میراث چھوڑی یا فلاں شخص نے اس کے لیے اس چیز کی وصیت کی، تو یہ اپنی ذات کے اندر اس بات کا اقرار ہے کہ یہ چیز موصی کی ملک ہے یا مورث کی ملک ہے۔ فَيَنْقَسِمُ بَيْنَ وَرَثَتِهِمَا، تو جب آگے اس کے تقسیم کا محل موجود نہیں ہے یا اس کو لینے والا محل موجود نہیں ہے تو اس کو ان دونوں کے ورثاء کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی میراث کا مسئلہ ہے تو اس کے مورث کے جو ورثاء ہے اس میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور اگر موصی کا معاملہ ہے تو اس صورت کے اندر وصیت کرنے والے کے ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہاں ایک بات کی اور وضاحت ضروری ہے کہ اوپر جو مسئلہ گزرا کہ اگر دو زندہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے اندر اگر تو میراث ہے تو میراث کے اصولوں کے مطابق ان کے درمیان تقسیم ہوگی۔ مثلا ایک بچی اور ایک بچہ پیدا ہوا تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین کہ بچے کو دوگنا دیا جائے گا اور بچی کو ایک بچے کا جو حصہ ہے اس سے آدھا دیا جائے گا، اور اگر تو دونوں مذکر ہیں تو پھر دونوں میں برابر تقسیم ہو جائے گا، یا پھر وصیت ہے تو اس صورت کے اندر بھی برابر تقسیم ہوگا، مذکر مؤنث کی وہاں پر پھر تفریق نہیں ہوگی۔ وَإِنْ فَسَّرَ بِبَيْعٍ أَوْ إِقْرَاضٍ، یہ دوسری صورت کی ہی جزئی ہے، اگر وہ اقرار کے اندر جو سبب بیان کر رہا ہے وہ بیع یا اقراض کا کر رہا ہے۔ بیع کا سبب بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ذمے اس حمل کے 1000 روپے لازم ہے اس لیے کہ اس نے مجھے یہ گھڑی بیچی ہے، یا کہتا ہے کہ اس نے مجھے قرض دیا ہے، اس قرض کی وجہ سے میرے ذمے اس کا 1000 روپے لازم ہے، تو یہ ایسے اسباب ہیں جو غیر صالح ہے، درست نہیں ہے، حمل سے ان کا وجود نہیں پایا جا سکتا، ان کا ظہور نہیں پایا جا سکتا، تو اس لیے ایسے اسباب جو غیر صالح ہوں، درست نہ ہوں، ان کے ساتھ اگر اقرار کیا جاتا ہے تو وہ اقرار لغو ہوگا، معتبر نہیں ہوگا۔ تیسری صورت جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ وہ سبب صالح یا غیر صالح کوئی بھی بیان نہیں کرتا، او ابہم الاقرار لغا، کہ اگر وہ مبہم اقرار کرتا ہے کہ بس اس حمل کے میرے اوپر 1000 روپے ہیں، نہ یہ کہتا ہے بطور میراث، نہ کہتا ہے بطور بیع شرع، کوئی اس نے سبب بیان نہیں کیا، لغا، تو اس کا یہ کہنا لغو ہے، کوئی اس کا اعتبار نہیں ہے، اور یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ هذا عند ابی یوسف رحمہ اللہ وعند محمد رحمہ اللہ یصح الاقرار، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ اقرار درست ہے، اور اقرار درست ہونے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عاقل بالغ شخص کا کلام حتی الوسع حتی الامکان اس کو کسی معنی پر محمول کیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اس کو معنی پر ہی محمول کیا جائے گا، سبب صالح پر محمول کیا جائے گا، اور اس بنا پر اس کو اقرار کیا گیا مال یا جو اس نے اقرار کیا جس چیز کا وہ لازم کر دیا جائے گا۔ وَيُحْمَلْ عَلَى السَّبَبِ الصَّالِحِ، سبب صالح پر اس کو محمول کریں گے تاکہ عاقل بالغ شخص کا کلام لغو نہ جائے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مبہم بات کی جاتی ہے یا مبہم اقرار کیا جاتا ہے تو اس کا محمل صرف اور صرف تجارت ہی ہوتا ہے، اور تجارت سبب غیر صالح ہے، اس لیے اس کا یہ اقرار کرنا درست نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ أَقَرَّ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، اگر شرط خیار کے ساتھ وہ اقرار کرتا ہے، مثلا آگے انہوں نے خود ہی اس کی مثال دی، کہتا ہے لِفُلَانٍ عَلَيَّ 1000 درہم، فلاں کے میرے اوپر 1000 درہم ہے، عَلَىٰ أَنِّي بِالْخِيَارِ فِيهِ 3 أيام، لیکن اس کو فائنل کرنے میں مجھے 3 دن انتظار کرنا ہے، 3 دن بعد فائنل کروں گا کہ اس کا 1000 دن پر لازم ہے یا نہیں ہے، تو یہ عَلَىٰ أَنِّي بِالْخِيَارِ فِيهِ 3 أيام یہ نسخ ہے، ختم کرنا ہے، فسخ کرنا ہے پہلے جملے لِفُلَانٍ عَلَيَّ 1000 درہم، اس جملے کو ختم کرنا ہے، تو اس لیے اقرار کے بعد ایسا جملہ لانا جس سے اقرار کو فسخ کیا جا رہا ہو یہ درست نہیں ہے۔ صح، اس کا اقرار تو درست ہو جائے گا، لِفُلَانٍ عَلَيَّ 1000 درہم، یہاں تک اس کی بات مان لی جائے گی اور درست شمار کی جائے گی۔ وَبَطَلَ شَرْطُهُ، آگے جو اس نے کہا عَلَىٰ أَنِّي بِالْخِيَارِ فِيهِ 3 أيام، یہ شرط باطل قرار دی جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّ الْخِيَارَ لِلْفَسْخِ، وجہ یہ ہے کہ خیار کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فسخ کرنے کا، ختم کرنے کا اختیار حاصل ہے، اس کو اجازت حاصل ہے کہ وہ اس کو ختم کر سکتا ہے۔ والاقرار لا يحتمل، جبکہ اقرار کے اندر فسخ کا احتمال باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد کچھ کثیر الوقوع مسائل مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیے ہیں، فرماتے ہیں وَمِنَ الْمَسَائِلِ الْكَثِيرَةِ الْوُقُوعِ، کچھ ایسے مسائل جو بہت زیادہ پیش آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ دیکھیے، أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ، ایک شخص نے اقرار کیا کہ میں نے زید کے 1000 روپے دینے ہیں،
ثم ادعى انه كاذب في الاقرار، پھر وہ کہتا نہیں میں تو جھوٹ بول رہا تھا، میں تو اپنے اس اقرار میں جھوٹا ہوں. فعند ابي حنيفه ومحمد رحمهم الله لا يلتفت الى قوله، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمهم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اس کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن یفتى على قول ابی یوسف، لیکن فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے. ان کا قول کیا ہے؟ ان المقر له يحلف ان المقر لم يكن كاذبا. وہ فرماتے ہیں کہ مقر لہو جس کے لیے اقرار کیا ہے اس سے قسم لے لی جائے کہ تم اس بات پر قسم اٹھاؤ کہ اس نے جو تمہارے حق میں اقرار کیا ہے اس میں وہ جھوٹا نہیں ہے. تو اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو اس صورت کے اندر مقر کی بات کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے، اور اگر مقر لہو انکار کر دیتا ہے تو پھر اس کو وہ چیز لازم نہ کی جائے گی. اسی مسئلے کی اگلی جزیہ وَكَذَا لَوِ ادَّعَى وَارِثُ الْمُقِرِّ، ایسے ہی اگر مقر کا وارث یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے مورث نے جھوٹ بولا تھا، یعنی ایک شخص نے کہا میرے زید کے 1000 روپے دینے ہیں، اس کے بعد وہ مر گیا، اس کے مرنے کے بعد جب مقر لہو نے مطالبہ کیا تو مقر کا وارث کہنے لگا کہ میرے جو مورث تھے اس نے جھوٹ بولا تھا، ہمارے اوپر یا ہمارے مورث کے اوپر اس کا کسی قسم کا کوئی حق ثابت نہیں تھا. فعند البعض، بعض کا کہنا ہے لا يلتفت الى قوله، اس وارث کے قول کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے مال سے ادائیگی کی جائے گی. وجہ کیا ہے؟ لأن حق الورثة لم يكن ثابتا في زمان الاقرار، وجہ یہ ہے کہ جس زمانے کے اندر اقرار کیا گیا اس زمانے کے اندر ان ورثاء کا کسی قسم کا حق اس کی وراثت میں یا اس کی ملکیت میں ثابت نہیں تھا. اس وقت کوئی مزاحم نہیں تھا جس وقت اس نے اقرار کیا تھا. والأصح، لیکن صحیح ترین قول یہ ہے التحلیف، اس صورت کے اندر بھی قسم لے لی جائے گی کہ مقر کا وارث جو انکار کر رہا ہے اقرار کا اور دعوی کذب کر رہا ہے اس سے کہا جائے گا کہ تم قسم اٹھاؤ، کہ مقر لہو سے قسم لے لی جائے گی. اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو پھر مقر کے وارث کو ادائیگی کرنی پڑے گی، اگر وہ قسم نہیں اٹھاتا تو اس صورت کے اندر کسی قسم کی ادائیگی اس کو نہیں کی جائے گی. لأن الورثة ادعوا امرا لو اقر به المقر له يلزمه واذا انكر يستحلف. اس کی وجہ یہ ہے، یعنی کیوں قسم لی جائے گی، وجہ یہ ہے کہ اگر ورثاء انہوں نے جس چیز کا دعویٰ کیا ہے، اگر مقر لہو بھی کہتا ہے کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے یلزمہ، تو مقر لہو کو بات لازم ہو جاتی ہے، اس پر ثابت ہو جاتی ہے. مثلا کہ ورثاء نے جب کہا کہ ہمارے مورث نے جھوٹ بولا اور مقر لہو بھی کہتا ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو اس نے جھوٹ بولا، تو یہ چیز اس کو لازم ہو جاتی ہے. اس بات کے اندر اگر اس کو یہ چیز ثابت ہو سکتی ہے اذا انکر یستحلف، تو جب وہ انکار کر رہا ہے تو اس صورت کے اندر بھی پھر قسم لے لی جائے، یعنی جیسے اس بات والے معاملے کے اندر اس کی بات معتبر ہے ایسے ہی انکار والے معاملے کے اندر بھی اس سے قسم لے لی جائے. وَإِنْ كَانَ الدَّعْوَى عَلَى وَرَثَةِ الْمُقَرِّ لَهُ، اگر دعویٰ مقر لہو کے ورثاء پر کیا جا رہا ہے، اس کی صورت یہ قائم ہوگی کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے زید کے 1000 روپے دینے ہیں، تو زید کے بارے میں جب اقرار کیا گیا اس کے بعد زید مر گیا، اب زید کے جو ورثاء ہے انہوں نے اس شخص سے مطالبہ کیا کہ تم نے جس چیز کا اقرار کیا تھا اس کو ادا کرو. جس نے اقرار کیا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو جھوٹ بولا تھا، میں نے تو اس کو کچھ نہیں دینا تھا. تو اب مقر لہو کی جو ورثاء ہے ان سے قسم لے لی جائے گی، لیکن قسم اس بات پر لی جائے گی کہ تم یہ کہو کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ جھوٹا ہے. فَالْيَمِينُ عَلَيْهِمْ بِالْعِلْمِ، ان سے جو قسم لی جائے گی وہ علم کی بنیاد پر لی جائے گی. کیسے قسم علم کی بنیاد پر لی جائے گی؟ اللہ نعلم انه كاذبا، کہ وہ قسم اٹھا کے کہے گا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ یہ جھوٹے ہیں، یعنی میرے علم کے مطابق یہ پہلے سچا تھا اب جھوٹ بول رہا ہے. اس کی وجہ آپ پہلے بھی کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کسی غیر کے بارے میں قسم کھانی ہو یا غیر کے حق میں قسم کھانی ہو تو اس صورت کے اندر ظن علم کی بنیاد پر قسم لے لی جاتی ہے، اور اگر اپنی ذات کے بارے میں قسم کھانی ہو تو اس میں قطعی طور پر قطعی الفاظ کی قسم لی جاتی ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کے اندر ہم نے کتاب الاقرار کے مسائل کو مکمل کیا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ باب الاستثناء شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.